یہ جو جتنی اسٹیٹمنٹس ہیں, چاہے وہ شفیع جان صاحب دیں, چلے وہ تو پولیٹیکل ہو گئی, کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نورین خانم صاحبہ ایسی اسٹیٹمنٹ دیں, علیمہ خان صاحبہ دیں, تو اس سے یہ مہر ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ پولیٹیکل نہیں ہے, پولیٹیکل ان کا ایکیومن نہیں ہے, وہ ایک جذباتی اور جذبات سے بھری ہوئی ہمشیرہ بہن کی طرح درد میں ایک انہوں نے بات کر دی, اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے. تو ذرا اس پہ الیبریٹ کیجیے گا. پلس یہ اسٹیٹمنٹس تحریک انصاف کے لیے ایز اے پارٹی پرابلمیٹک ہوں گی, یا اس کے اندر جو موٹیویشن ہے فار عمران خان فالوور وہ موجود ہے؟ دیکھیے میرے خیال ایک بہن کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے, اور وہ جس طرح ثاقب صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بالکل ان کی ملاقات نہیں ہونے دے رہے نا. آپ دیکھیے اس کے بیک گراؤنڈ بھی کچھ ہوتا ہے. آخری ملاقات غالباً 2 دسمبر کو یا اس کے فرسٹ ویک میں دسمبر کی ہوئی. اب دیکھیے نا کہ آپ 1 مہینہ 25 دن سے ملاقات نہیں ان کی ہونے دے رہے, کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ اس کو جسٹیفائی کس پیرامیٹر کے اوپر کیا جائے گا؟ کیا عدالت کی اجازت موجود نہیں ہے؟ کیا کانسٹیٹیوشن یا لا اس کی اجازت نہیں دیتا؟ اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا. جب اس پہ نہیں ہوگا تو پھر ایک بہن, میں اس پہ ویسے بات انہوں نے کر دی نا, وہ کہتے ہیں انتشار پھیلتا ہے. نہیں میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, ظاہر ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے ترویلا کی بجلی کو اس طرح تھوڑی بند تو نہیں نہ ہوتی, نہ ہو سکتی. وہ کہتے ہیں ملاقات اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ انتشار پھیلتا ہے. نہیں, یہ تو ان کا آرگومنٹ ہے نا. چلے ان کا نہیں ہوتا تو جو بشرا بی بی ہیں ان کی ملاقات سے کون سا انتشار پھیلتا ہے, یا ان کی کون سی کوئی پلیٹیکل ٹاک ہوتی ہے, ان کی فیملی سے کیوں نہیں ملاقات کرنے تھے. اصل بات یہ ہے منیب صاحب, دیکھیں ایک پہلے کوئی چیز جس کو کہتے ہیں پری ریکوزٹس ہیں, آپ ان کی کوئی ایک چیز بتائیں نا کہ آپ کہتے ہیں جی لا کو فالو کریں, آپ یہ کریں. وہ لا کو فالو کرتے ہیں, کورٹ میں جاتے ہیں, ان کی اپیل آپ نہیں لگاتے. وہ کورٹ میں جاتے ہیں, ملاقات کی اجازت لے کے جاتے ہیں, سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جل بات نہیں سنتا, کیس ان کا فکس نہیں ہوتا, احتجاج کی اجازت ان کو نہیں ہے. اب اس اسٹیٹمنٹ سے اگر آپ کہتے ہیں یہ مشکلات بڑھیں گی, اس کے بعد اور مشکلات کیا بڑھیں گی؟ اس کے بعد آپ نے اگر ان کے پہلے 200 کیس تھے تو 201 کیسز ہو جائیں گے. اچھا پہلے وہاں پولیس والے ان کو اڈیالہ کے گیٹ کے قریب جانے دیتے ہیں, اب 100 میٹر اور پیچھے روک دیں گے. اس سے زیادہ تو اور مشکلات اس سے زیادہ پی ٹی اے کے لیے اور نہیں ہو سکتی. غیر اعلانیہ طور پہ پارٹی کے اوپر اس وقت پابندی ہے, ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ ایگزسٹ نہیں کرتے, سانس لینے کی آپ ان کو اجازت نہیں دے رہے. اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ صرف ایف آئی آر کے ساتھ فوری طور پر پھانسیوں کے پھندے پہنانے شروع کر دیے جائیں. اس کے علاوہ میرا خیال ہے اور پی ٹی اے کے لیے اور مشکلات نہیں ہو سکتی. سچی بات یہ ہے کہ اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے. بالکل ایک بہن کے طور پہ بھی ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ان کو لوگ فالو کرتے ہیں اس لیے کہ وہ عمران خان کی بہنیں ہیں, لوگ ان کی بات سنتے ہیں, اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے. لیکن وہ بھی کہیں گے کہ بھائی ہم پھر کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں کہ احتجاج کریں, آئین قانون کو فالو کریں, ہم وہ بھی فالو کرتے ہیں, وہ بھی ہم آپ خبر بھی رکھتے ہیں نا, آپ کو اندازہ کیا کہ ہوگا کیا 8 فروری؟ دیکھیں 8 فروری کو ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کی شٹر ڈاؤن کی ہڑتال کی بات کر رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے, راستے بند کریں گے. اگر جس کے پی کے بند کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں, بہت ایکسٹریم ہوگا نا کہ آپ ایک صوبے کو ٹیکنیکلی کٹ آف کر دیں ملک کے دیگر حصوں سے. چلیں آپ کر بھی لیتے ہیں تو آپ ایک دن کر لیں گے, 48 گھنٹے کر لیں گے, جو آپ بات 8 کے بعد 9 بھی کیا ہوگا. یعنی اس طرح رہائی, دیکھیں یہ پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے, یہاں دیگر جو صحافی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے سب کو پتا ہے پاکستان میں رہائی نہ کبھی ایسے ہوئی ہے نہ رہائی ایسے ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں, آپ اور میں اس شو میں اکٹھے ہی تھے جس پہ بڑا شغل بھی لگا, کہ عمران خان رہائی نہیں چاہتے یا وہ اس موڈ کے اندر ابھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جب آپ سیٹلمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ بھی تو نام لیتے تھے نا, حاضر سروس کے نام لے رہے تھے, پھر کیا ہوا؟ وہ وہی نواز شریف تھے. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے دنیا کی تاریخ کا منفرد کیس ہے کہ کسی سزا یافتہ شخص کو جیل سے نکال کے علاج کے لیے بھجوا دیا گیا ہو, 3-4 سال وہ بندہ باہر رہا ہو, جب پھر واپس آیا ہو, پھر جو وہ پروٹوکول تھا. دیکھیں جب نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا وہ مارشل لا کے منہ سے نکل کے چلے گئے تھے. جب نواز شریف نے فیصلہ کر لیا تھا تو وہ عمران خان اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک پیج کے ہوتے ہوئے نکل گئے تھے, سب کچھ ہو گیا. سو اسی طرح سے خان صاحب کی جب رہائی ہونی ہے وہ کسی احتجاجی مظاہرے سے, کسی لانگ مارچ سے نہیں ہونی. اگر یہ ہونا ہوتا تو 8 فروری سے بڑا آؤٹ کم کوئی نہیں, مطلب وہ آپ کو لگتا ہے کسی سیٹلمنٹ سے ہی ہونی ہے, بٹ کسی نہ کسی جگہ کے اوپر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے, تب ہی معاملہ حل ہوگا. امال صاحب مجھے صرف یہ بتائیے گا, ایک تو یہ کہ یہ 8 فروری کا احتجاج قریب ہے اور جو تیاریاں ہیں وہ مجھے نہیں پتا, آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. یہاں لاہور میں تو بسنت ہوگی 6-7-8 کو, اور 8 فروری تو ویسے بھی اتوار ہے, اور پتہ نہیں اس دن کیا صورتحال بنتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا شو تحریک انصاف کریٹ کر پائے گی؟ جو تحریکوں کے لیے درکار جو مواد درکار تھی, جو خام مال درکار تھی, وہ عمران خان کے ہاتھ خالی ہیں. ان کے پاس قطعاً ایسے کارکن نہیں ہے جو تحریک کے لیے سازگار فضا پیدا کر سکے, جو مزاحمت کر سکے. اور وہ ہم روز روز دیکھتے ہیں, ہم نے 4 اکتوبر کو بھی دیکھا, 5 اگست کو بھی دیکھا, 26 نومبر کو بھی دیکھا. کانفیڈنس کا اور اندازہ اس سے لگا لے کہ سہیل افریدی ہری پور میں گئے
تو یہاں پہ مقامی کالج کا گراؤنڈ ہے, یہیں پہ عمومی جلسے ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی یہی جلسہ کیا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا, لیکن سہیل افریدی گراؤنڈ میں نہیں گئے. اور جو سب سے رش والا بازار ہے صدیق اکبر چوک, جا کر اسی میں کھڑے ہو گئے گاڑی کے اوپر. پھر ابتاباد میں فوارہ چوک میں بھی ایسا کیا, وہاں پر گراؤنڈ میں جانے کی بجائے رش والی جگہ پہ. پھر مردان, نوشہرہ, پشاور اور ہم نتیجہ اس سے کیا نکال سکتے ہیں کہ احتجاج آپ کے نزدیک کو اتنا بڑا نہیں ہونے جا رہا 8 فروری کو؟ ظاہر ہے کہ جب وہ رش والی جگہوں پر جا کر گاڑی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں تو 75% لوگ وہی ہوتے ہیں جو بازار میں نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن 20-25% لوگ پی ٹی آئی کے آ جاتے ہیں, ان کے ہاتھ میں جھنڈے ہوتے ہیں لیکن دوسرے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے, اور اسی سے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر لیتے اور اس سے یہ تاثر دیتے ہیں جیسے پورے پختون بیلٹ جو ہے وہ نکل رہا ہے. بھئی آپ گراؤنڈز میں جا کر جلسے کرے, آپ نیریٹیو کو آگے بڑھائے, آپ تحریک کو آگے بڑھائے, لیکن وہ تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے. دوسری طرف تیرا جیسے واقعات ہو رہے, دہشت گردی جیسے واقعات ہو رہے, بیڈ گورننس کے معاملات ہیں, اس کے علاوہ ایک الگ ری ایکشن یہ بھی کھڑا ہو گیا ہے. ٹھیک. اچھا مجھے رانا صاحب ایسے آپ کے نزدیک کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی پنجاب گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, جس میں کہا گیا ہے کہ وہ تصویر والا یا اس کے اوپر کسی مذہبی شخصیت, کسی سیاسی جماعت, کسی ملک کی تصویر نہیں ہونی چاہیے گڈے یا پتنگ کے اوپر. اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے ہے, یہ اس کے اوپر پھر ظاہری بات ہے پھر جب ایسا کوئی چیز آئے گی اس پہ بہت سی تنقید بھی ہوگی کہ جی آلریڈی اتنی سختی ہے, اور وہ چلے سختی تو اچھا ہے, وہ تو سیفٹی میجرز کے لیے ہے نا, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس نوٹیفیکیشن کی کوئی ضرورت ہے کہ جی تصویر والا نہ پتنگ ہو؟ لامحالہ لوگ پھر کوشش تو کریں گے کہ یہ ایک بڑی ڈیمانڈ ہے جی. اور حامد میر صاحب نے بھی, میں دیکھ رہا تھا, ٹویٹ کی ہوئی ہے, انہوں نے کہا ایک پتنگ کی بڑی ڈیمانڈ ہے, تصویر والی پتنگ کی, اس لیے گورنمنٹ نے یہ کیا ہے, اور کسی کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے بقول حامد میر صاحب کے, اس لیے یہ سب کچھ کیا ہے. یہ تو آپ بھی بہت بات کرتے ہیں, وہ بھی بات کرتے ہیں کہ کوئی لوگ اس لیے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کو ویوز مل جائیں, کرتے ہیں نا, آپ نے بھی یہ بات کی ہے. تو ویوز والے اپنی جگہ پہ بات کرتے رہے, حکومتیں اپنے کام کرتی ہیں, کرتے رہے. وہ صوبائی حکومت میں اپنے گراؤنڈ میں جلسوں میں نہیں گھس رہے, وہ بازاروں میں جا رہے ہیں, تو یہ تو چلتا ہے. ابھی میں ایک اور دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے پنجاب حکومت نے گانوں پہ پابندی لگائی ہے, تو کہہ دیا کہ جی بسنت کے لیے لگائی ہے. بھائی وہ تو ایک اوور آل ہے کہ آپ ایک بالکل بےہودہ گانے ہیں اور آپ ان کو بین کرتے ہیں, اسٹیج ڈانسز پہ کرتے ہیں بین, اس کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو بھی آپ قدم اٹھائیں گے, تنقید آپ اچھا کام کریں گے تب بھی ہوگی, بین تو لگے گا. اب یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے, لوگ اڑائیں گے تو جن کا ہارٹ اٹیک ہونا ہے ان کو ہو جائے, جن کو خوشی ہونی ہے ان کو ہو جائے, میرا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور کیا واقعی یہ عمر صاحب آپ کے نزدیک اس کا واقعی بڑی ڈیمانڈ ہے؟ یہ بات واقعی ٹھیک ہے؟ منیب صاحب پہلے تو میں پتا چلا کہ اتنے سال جو بسنت نہیں ہوئی یا پتنگ اڑانے کی اجازت نہیں ملی تو یہ ڈور کی وجہ سے نہیں ہوا. ہاں, اب پتا چلا نہیں, اس کی کوئی مزید سیفٹی بھی ہوگی. اب حکومت یہ بھی طے کیا کرے گی آپ کی پتنگ کے رنگ کیا ہونا چاہیے.